اب یہ جو تصور ہے یہ بھی بندگی رب کے کیا ہے؟ مخالف ہے۔ اب یہ جتنے بھی تصورات ہیں ان کی مخالفت کرنا یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جس طرح سے ایک مسلم اور ایک مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قوت کے ساتھ، شدت کے ساتھ کفر کا مقابلہ کرے، ڈٹ کر کفر کے خلاف ہو جائے، کفرانہ جو نظام ہے، جو نظریات ہیں، جو افکار ہیں، ان کا مخالف ہو جائے، ان کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ بالکل اس سے بھی کہیں زیادہ یہ جو غلط تصورات بندگی رب ہیں ان کے خلاف بھی کھڑا ہونا کیا ہے؟ لازم رکھتے ہیں۔ یہ غلط تصورات کے خلاف کھڑا ہونا، شدت کے ساتھ ان کی مخالفت کرنا، یہ اس لیے لازمی ہے کہ انہی تصورات کی بنیاد پر، انہی تصورات کی وجہ سے، انہی تصورات کے سبب سے اسلام کا جو صحیح تصور بندگی رب ہے وہ کیا ہو چکا ہے؟ مسخ ہو چکا ہے۔ آج آپ کو کسی کو کہیں نا کہ الہ کے معنی کیا ہیں، اسے آپ سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ آپ کو بڑی ایک الگ طرح سے نگاہ سے دیکھے گا اور آپ کو یہی کہے گا یار آج آپ مجھے آ کے یہ سکھلاتے ہو کہ الہ کے معنی کیا ہیں، اللہ کسے کہتے ہیں، الہ کسے کہتے ہیں، اس کے حقیقی معنی کیا ہیں، اس کا تصور کیا ہے۔ حالانکہ یہ اسلام کا، دین اسلام کا قرآن مجید، فرقان حمید اور اس سے قبل جتنے بھی آسمانی کتب ہیں، اور اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب قرآن ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے بھی انبیاء اور رسل ہیں، ان ساری کے ساری کتب، آسمانی کتب اور جو صحیفے، اور سارے کے سارے انبیاء اور رسل کی بالاتفاق جو دعوت تھی وہ یہ تھی کہ انسانی زندگی کے ہر گوشہ، چاہے اس کی پرائیویٹ زندگی ہے، اس کی عملی اور اخلاقی زندگی ہے، اس کی تہذیب و تمدن والی، اس کی سیاست اور معاشت والی زندگی ہے، چاہے اس کا تعلق علوم اور فنون سے ہے، ادب سے ہے، ساری کی ساری زندگی کے اندر، زندگی کے ایک ایک گوشے میں اللہ رب العالمین کو اپنا الہ ماننا اور اپنے آپ کو اس کے سپرد اور سرنڈر کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی کیا ہے؟ بندگی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت سے بھی ہمیں اس کا علم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری نماز، ان صلاتی ونسکی، میری قربانی، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، میرا جینا اور مرنا، للہ رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اب دیکھیں اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ صرف نماز کا نام نہیں ہوا ہے، اس کے بعد نسکی، قربانی، انسان اپنی زندگی کے اندر جو بھی قربانی دیتا ہے، ایسا نہیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی دی تو بس، بلکہ مال کی قربانی، جان کی قربانی، وقت کی قربانی، وہ ساری کی ساری کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اسے قیادت کا حصول ہوا، اب وہ قیادت وہ وقت دے رہا ہے ایک قوم کو، ایک ملت کو، تو وہ بھی اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کیا کرے، اس کے سے مفادات اٹھائے، کرپشن کرے، دھوکہ دہی کرے اور اپنی قوم اور ملت کو کیا کرے؟ نقصان پہنچائے، بلکہ اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ جو میں قیادت کر رہا ہوں اور اپنی ملت اور قوم کو جو وقت دے رہا ہوں وہ اللہ کے لیے ہے۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے۔ اب زندگی کا مقصد یہ ہو کہ میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان وہ اللہ کے احکام کی فرما روائی سے کیا کرے؟ جی چرائے۔ بلا رنگ و تفریق اور فرقہ واریت کے مولانا عبدالغفار کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا عبدالغفار آفیشیل کا سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ الواحد القہار العزیز الغفار مکبر اللیل علی النہار تذکرۃ لأولی القلوب والابصار وتبصرۃ لذوی الالباب والاعتبار الذي يقظ من خلقه من اصطفاه فسهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار والاتعاظ أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله ونشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم
ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط المستقيم صراط الله وسلام عليه وعلى سائر الصحابة والتابعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العظیم. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر اپنے بندوں کو، اہل ایمان کو پورے کے پورے دین اسلام کے اندر داخل ہونے کی تعلیم دی اور تلقین دی. اس سے قبل اگر چند باتیں سمجھ لی جائیں تو اس آیت کو کہ جو پورا کا پورا دین اسلام کے اندر داخل ہونے کا کہا گیا، اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ایک انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے اور اس کا جو مشن اور نصب العین ہے، وہ صرف اور صرف رضا الہی کا حصول ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کو راضی کرنا، اس کی تقدیر پر راضی ہونا. اس نے جو نظام بنایا، اس کے نظام کے ہر گوشہ اس کے اوپر راضی رہنا، اس کے اوپر خوش رہنا اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنا، یہ اس کے مقصد اور نصب العین اور مشن ہے. اللہ رب العالمین کو کیسے راضی کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کے لیے لازمی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی اس طرح سے بندگی کرے کہ جس طرح سے وہ مقصود اور مطلوب ہے، کہ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے اس کا کیا دیا، حکم دیا. اور اللہ رب العالمین کی بندگی کیسے کی جائے اور معلوم کیا جائے کہ اللہ رب العالمین کی بندگی کا حقیقی تصور کیا ہے، بندگی رب کا حقیقی تصور کیا ہے، بندگی رب کا مطلب کیا ہے، بندگی رب کسے کہتے ہیں، تو اس کا جاننا کیا ہوا، لازمی ہوا. بدقسمتی سے بر صغیر کے اندر، پاک و ہند کے اندر جو بندگی رب کے جو تصورات ہیں، جو مفہومات ہیں، وہ سراسر غلط ہیں. یہ ایک سچی اور کھری بات ہے. اب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بندگی رب صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو اللہ مان لینا اور اپنے آپ کو اس کا بندہ مان لینا. اب باقی کی جو عملی زندگی ہے اس میں انسان ویسا کا ویسا ہی رہے اور اس کی زندگی اس شخص کی طرح سے زندگی ہو کہ جو اللہ کو نہیں مانتا، جو اس ذات کا معترف ہی نہیں، اس کی الوہیت اور اس کی معبود ہونے کا اعتراف ہی نہیں کرتا. ہماری زندگی اس کی طرح سے بس زبان سے کیا ہو کہ صرف اللہ کو اللہ ماننا اور اپنے آپ کو اس کا بندہ ماننا. تو یہ جو مفہوم ہے یہ بندگی رب کے مخالف ہے. بندگی رب کا مطلب یہ نہیں ہے. اور اسی طرح سے بندگی رب کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان اللہ رب العالمین کو الہ مانے فوق الفطری طریقے پر، اور انسان کی جو عملی زندگی ہے، جو اس کی پرائیویٹ زندگی ہے، اس کے جو احکام ہیں، اس کی جو فرما روائی ہے، اس سے انسان اللہ رب العالمین کو بے دخل کر دے. آسمان اور زمین کو دیکھا، اس کے نظاروں کو دیکھا، کائنات کے مشاہدات کو دیکھا، مشاہدات کیا اس کے نظاروں کو دیکھا، اس کی قدرت کے مناظر کو دیکھا، تو دل سے آواز نکلی کہ واقعتاً کوئی الہ ہے، کوئی مالک ہے، کوئی خالق ہے. لیکن عملی زندگی کے اندر، اپنی عملی زندگی کے اندر جتنے بھی احکام ہیں، جتنی بھی فرما روائی ہے، اس سے اللہ رب العالمین کے احکام اور تعلیمات کو کیا کر دے، بے دخل کر دے. یہ جو تصور ہے، یہ جو مفہوم ہے بندگی رب کا، یہ بھی قطعاً کیا ہے، غلط ہے. اور اسی طرح سے بندگی رب کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسانی زندگی کے
مذہبی اور دنیاوی دو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر دے کہ انسانی زندگی، کہ انسانی زندگی کا تعلق کہ انسانی زندگی کے اندر دو حصے ہیں، ایک دنیاوی اور دوسرا مذہبی۔ اب دنیاوی مذہبی جو ہے اس کے اندر چند عبادات ہیں، اعتقاد ہیں، اور چند حلال اور حرام چیزیں کہ جو اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر محدود اور قیود کے ساتھ جو سمجھی جاتی ہیں، انسان اس کے اندر اللہ رب العالمین کی بندگی کرے، اور باقی جو معیشت اور معاشرت، سیاست اور تمدن، علوم اور فنون اور ادب اور جتنے بھی گوشے ہیں انسانی زندگی کے، ان کے اندر انسان خود اپنے لیے قانون وضع کرے، اس کے اندر انسان اپنے آپ کو کیا کرے، آزاد سمجھے، اور اگر کسی نے کوئی قانون وضع کیا ہے تو اس کو کیا کرے، فالو اور اختیار کرے۔ اب یہ جو تصور ہے یہ بھی بندگی رب کے کیا ہے، مخالف ہے۔ اب یہ جتنے بھی تصورات ہیں ان کی مخالفت کرنا یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جس طرح سے ایک مسلم اور ایک مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قوت کے ساتھ، شدت کے ساتھ کفر کا مقابلہ کرے، ڈٹ کر کفر کے خلاف ہو جائے، کفرانہ جو نظام ہے، جو نظریات ہیں، جو افکار ہیں، ان کا مخالف ہو جائے، ان کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ بالکل اس سے بھی کہیں زیادہ یہ جو غلط تصورات بندگی رب ہیں ان کے خلاف بھی کھڑا ہونا کیا ہے، لازم۔ اس لیے یہ اہمیت اس لیے رکھتے ہیں، یہ غلط تصورات کے خلاف کھڑا ہونا، شدت کے ساتھ ان کی مخالفت کرنا، یہ اس لیے لازمی ہے کہ انہی تصورات کی بنیاد پر، انہی تصورات کی وجہ سے، انہی تصورات کے سبب سے اسلام کا جو صحیح تصور بندگی رب ہے وہ کیا ہو چکا ہے، مسخ ہو چکا ہے۔ آج آپ کو کسی کو کہیں نا کہ الہ کے معنی کیا ہیں، اسے آپ سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ آپ کو بڑی ایک الگ طرح سے نگاہ سے دیکھے گا، اور آپ کو یہی کہے گا، یار آج آپ مجھے آ کے یہ سکھلاتے ہو کہ الہ کے معنی کیا ہیں، اللہ کسے کہتے ہیں، الہ کسے کہتے ہیں، اس کے حقیقی معنی کیا ہیں، اس کا تصور کیا ہے۔ حالانکہ یہ اسلام کا، دین اسلام کا قرآن مجید، فرقان حمید اور اس سے قبل جتنے بھی آسمانی کتب ہیں، اور اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب قرآن ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے بھی انبیاء اور رسل ہیں، ان ساری کے ساری کتب، آسمانی کتب اور جو صحیفے، اور سارے کے سارے انبیاء اور رسل کی بالاتفاق جو دعوت تھی وہ یہ تھی کہ انسانی زندگی کے ہر گوشہ، چاہے اس کی پرائیویٹ زندگی ہے، اس کی عملی اور اخلاقی زندگی ہے، اس کی تہذیب و تمدن والی، اس کی سیاست اور معیشت اور معاشرت والی زندگی ہے، چاہے اس کا تعلق علوم اور فنون سے ہے، ادب سے ہے، ساری کی ساری زندگی کے اندر، زندگی کے ایک ایک گوشے میں اللہ رب العالمین کو اپنا الہ ماننا اور اپنے آپ کو اس کے سپرد اور سرنڈر کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی کیا ہے، بندگی ہے۔ اگر زندگی کے کسی ایک گوشے میں بھی انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھے اور اللہ رب العالمین کی دی ہوئی تعلیمات کو کیا کرے، بے دخل کر دے، ان سے اعراض کرے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ رب العالمین کی صحیح معنوں کے اندر وہ جو بندگی ہے اس کو وہ تسلیم نہیں کر رہا۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین کو جو خوش کرنا ہے، اس کی جو رضا ہے، اس کی جو خوشنودی ہے، اس کا حصول کس کے اندر ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اس کی بندگی میں۔ عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ انسان کیا کرے، نماز پڑھے، روزہ اور زکوٰۃ اور حج اور چند چیزیں، بلکہ پوری کی پوری جو زندگی ہے وہ عبادت سے تعبیر ہوتی ہے۔ عبادت کے معنی کیا ہے، بندگی۔ اور بندگی تو صرف ایسا نہیں کہ بادشاہ کے سامنے کیا ہو، ایک اس کا جو ملازم ہے، اس کا جو غلام ہے، اس کے سامنے پیش ہو اور اس کی فرما روائی کرے، اس کے احکام کو مانے، لیکن جب بادشاہ کے سامنے سے وہ چلا جائے تو اس کی نافرمانی کرے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ مجرم ٹھہرتا ہے، وہ اس کا فرما روا نہیں ٹھہرتا۔ تو بالکل اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے گھر میں آنا، مسجد میں آنا،
اور مسجد سے واپس چلے جانا، زندگی کے جتنے بھی گوشے ہیں وہاں پہ اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو فالو کرنا، ان پر عمل پیرا ہونا، یہ اس بندگی کے اندر شامل ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 5 کے اندر ہم کیا تلاوت کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہے ہمارے رب، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اب وہاں پہ ہم اللہ رب العالمین سے کیا وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں تو صرف ہی تیرے، اور عبادت کے اندر اب تو ہمیں پتہ چل گیا کہ عبادت اور بندگی صرف نماز نہیں بلکہ روزہ نہیں، پوری کی پوری کیا ہے؟ زندگی ہے، زندگی کا ایک ایک گوشہ۔ تو کیا ہم اپنے اس وعدے کے اندر سچے اور کھرے ہیں؟ پتہ نہیں۔ تو گویا کہ بندگی یہ رب کیا ہے؟ وہ ساری کی ساری زندگی، وہ زندگی کے جو سارے کے سارے گوشے ہیں، ان میں اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے احکامات، دی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا، اس کے لیے جدوجہد کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، یہ ہر مسلم اور مومن کے اوپر کیا ہے؟ ذمہ داری۔